کرونچی میں پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان اہم سہ-افریقی اجلاس کا انعقاد۔ علاقائی امن و استحکام اور باہمی تعاون کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے دوران چین نے پاکستان افغانستان کے درمیان اعتماد سازی اور تعلقات کی بہتری کے لیے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ چینی حکام نے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور تعاون بڑھانے پر زور دیتے ہوئے اس بات کی اہمیت اجاگر کی کہ خطے میں ہم آہنگی اور مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے مثبت اقدامات ناگزیر ہیں۔ اجلاس میں سیکیورٹی، سرحدی معاملات اور اقتصادی روابط سمیت اہم امور زیر غور آئے۔ ارکان خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج کے 13 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ ISPR کے مطابق 30 مارچ 2026 کو خیبر پختونخوا میں دو مختلف کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 13 دہشت گرد ہلاک کیے گئے۔ ترجمان کے مطابق خارج کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا ضلع باڑہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ مؤثر انداز میں خارجیوں کے دہشت گردانہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 10 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا، جبکہ ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بنوں میں کیا گیا جہاں 3 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق علاقے میں کسی بھی ممکنہ بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے خارجیوں کے خاتمے کے لیے سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت وفاقی ایپیکس کمیٹی کی منظوری سے جاری آپریشن عزم استحکام کے تحت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں۔ خوشاب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ناصر کبیر کے مطابق دیرینہ دشمنی کو دوستی میں بدل دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ خوشاب کے دو خاندان جو کہ اپنے علاقے میں ایک معروف نام رکھتے ہیں، پلیال ٹیوانہ برادری اور جنجوا کرپالکا برادری کے درمیان کچھ عرصہ سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ بڑے جانی اور مالی نقصان کا خدشہ تھا۔ معززین علاقہ، وائس چیئرمین، نائب ناظم، کونسلر حضرات نے ڈسٹرکٹ خوشاب کی سیاسی اور سماجی شخصیت ملک اویس ٹیوانہ کو کردار ادا کرنے کا کہا، جس پر انہوں نے نیک نیتی سے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دو خاندانوں کی دشمنی کو دوستی میں بدل دیا۔ اس موقع پر ڈیرہ ملک خالد ٹیوانہ ہموکا موڑ پر صلح کی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈسٹرکٹ خوشاب کے علاوہ سرگودا کے معززین بھی شریک تھے، جن میں ملک منصور حسن ٹیوانہ، ملک طاہر جویا، رائے خاور بھٹی، رائے مبین بھٹی، رانا میر افضل جھمٹ، MD KC ہوٹل راجہ امجد، رائے علی بھٹی کے علاوہ دیگر معززین شریک تھے۔ اس موقع پر ملک اویس ٹیوانہ کے مثبت اقدام کی تعریف کی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان اور جنرل سیکرٹری PTI اور اکزئی عبدالرحمان نے کوہاٹ میں میٹھا خان تا مرائی سڑک کی تعمیر کے منصوبے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں علاقائی مائدین، مقامی نمائندگان اور کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شفیع جان نے کہا کہ یہ منصوبہ علاقے کی ترقی میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سڑک بالخصوص ضلع اور اکزئی کے عوام کے لیے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ روڈ اور اکزئی کو مین روڈ کے ساتھ منسلک کرتی ہے۔ آمد رفت کے حوالے سے سہولیات کے علاوہ تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ فلاحی کاموں کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا۔ ہنگو میں اقرا روضۃ الاطفال اسکول نے اس سال بھی تعلیمی میدان میں کامیابی سمیٹتے ہوئے سالانہ تقریب تقسیم انعامات اور دستار بندی کا انعقاد کیا۔ 8 طلباء نے قرآن پاک حفظ جبکہ 26 نے ناظرہ مکمل کیا۔ تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالنصیر، پیر طریقت مولانا عباس، تحصیل اسپیکر عبدالواحد اور دیگر مہمانوں کی شرکت۔ طلباء کے دستار بندی اور انعامات تقسیم کیے۔ مقررین نے کہا اقرا روضۃ الاطفال میں عصری تعلیم کے ساتھ دینی تربیت پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، جو تعلیمی اداروں کے لیے مثال ہے۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں ہاؤس آف یونٹی کا انعقاد۔ SP ہیڈ کوارٹرز منزہ کرامت نے اپنے آفس میں پولیس افسران اور جوانوں کے مسائل سنے۔ انہوں نے کہا کہ ہاؤس آف یونٹی کا مقصد فورس کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل ہے۔ انہوں نے پیش ہونے والے 15 پولیس افسران اور جوانوں کی درخواستوں پر حل کے احکامات جاری کرتے ہوئے کہا پولیس افسران اور جوانوں کی ویلفیئر کے لیے موجود پولیس لائن ہسپتال، ڈے کیئر سینٹر سے مستفید ہوں۔ پولیس لائن ہاسپٹل میں ماہر ڈاکٹر روزانہ کی بنیاد پر چیک اپ اور علاج کرتے ہیں۔ پولیس افسران اور جوانوں کی سہولت کے لیے ڈے کیئر سینٹر میں بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس مہیا کی جا رہی ہے۔ پولیس لائن میں تعینات پولیس نفری کے مسائل کو فوری حل کرنا اولین ترجیح ہے۔ SP کینٹ اختر نواز کی ہدایات پر نقب زنی کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت کر دیا گیا۔ SHO باغبان پورہ رضوان خان کی پولیس ٹیم کے ہمراہ کامیاب کارروائی۔ ڈکیتی، نقب زنی کے متعدد مقدمات میں ریکارڈ یافتہ حسام بٹ نقب زن گینگ رقم سمیت گرفتار۔ حسام بٹ سے آلات نقب زنی اور نقدی برآمد کی گئی۔ ملزم کا مختلف علاقوں میں نقب زنی کر کے فرار ہونے کا اعتراف۔ ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ SP کینٹ نے کہا کہ گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ SP کینٹ کی جانب سے SHO باغبان پورہ
ایس پی کینٹ کی جانب سے ایس ایچ او باغبانپورہ رضوان خان اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہنا تھا، متحرک نقب زنوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ بڑی خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، جادو ٹونا کرنے یا اس کی تشہیر کرنے پر اب سزا ہوگی۔ تعزیرات پاکستان میں ترمیم کرتے ہوئے نئی دفعہ 297 شامل کر دی گئی، جس کا بل بھی باضابطہ طور پر منظور ہو گیا ہے۔ بل جادو ٹونے کی روک تھام سے متعلق ہے، جس کے تحت جادو ٹونا کرنے یا اس کی تشہیر پر تعزیرات پاکستان کے تحت کارروائی کی جا سکے گی۔ بل میں دیے گئے قانون کے مطابق 6 ماہ سے 10 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ ایس پی سول لائنز کی سربراہی میں مفرور اشتہاریوں کے گرد گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ مغل پورہ پولیس کی کارروائی، لاکھوں کا فراڈ کرنے والا لسٹڈ مفرور اشتہاری دھر لیا گیا۔ مفرور اشتہاری کو سٹاپ اینڈ سرچ میتھڈ کے ذریعے گرفتار کیا گیا۔ مفرور اشتہاری بوگس چیک اور فراڈ جیسی وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ مفرور اشتہاری شفیق کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اسر علی نے کہا، مفرور اشتہاریوں کی گرفتاری کے ٹارگٹ کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اسپیشل رپورٹر حافظ آباد قمر بھٹی کے مطابق پیر سید شبیر حسین شاہ رحمۃ اللہ کے صاحبزادے پیر سید مولانا عطاء الحسنین شاہ نقوی نے اسپیشل رپورٹر 47 نیوز قمر بھٹی، شوکت علی بھٹو، محمد رفیق اتاری، رانا عرفان علی سے خصوصی گفتگو میں ایک بیان کے دوران کہا کہ جو بھی پیر صاحبان تشریف لائے ہیں ان کا شکر گزار ہوں اور دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیر سید مولانا فدا حسین نقوی کے صاحبزادے پیر سید حسن المجتبیٰ نقوی، پیر سید علی حسنین نقوی، پیر سید مولانا سجاد حیدر نقوی، سید انجم رضا ترمذی کا حاجی شاہد عباس نہر کی رہائش گاہ پر تشریف لانے پر آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین صدر صرافہ ایسوسی ایشن حافظ آباد منور حسین وٹو نے استقبال کیا۔ اس موقع پر سینئر صحافی کالم نگار شوکت علی وٹو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ محمد رفیق اتاری، عبد الرحمان جنرل سیکرٹری موبائل ایسوسی ایشن اور سوشل میڈیا بھی موجود تھے۔ ایس پی کینٹ اختر نواز کی ہدایات پر چوکی گلدشت ٹاؤن پولیس نے کمیونٹی سیفٹی پولیسنگ کی مثال قائم کر دی۔ دوران گشت چوکی گلدشت ٹاؤن پولیس کو پریشانی کی حالت میں روتی ہوئی لاوارث بچی ملی۔ بچی اپنے والدین کے ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے گھر سے باہر نکلی اور واپسی پر گھر کا راستہ بھول گئی۔ چوکی گلدشت ٹاؤن پولیس نے والدین کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا۔ 13 سالہ فاطمہ کو والدین سے ملوا دیا۔ چوکی انچارج گلدشت ٹاؤن نے فوری رسپانس کرتے ہوئے بچی کے والدین سے رابطہ کیا۔ حافظ ارسلان زیب چوکی انچارج ایس آئی نے ٹیم کی ہمراہ بچی کے والدین کو تلاش کیا اور بحفاظت ملنے پر والدین نے پولیس کا شکریہ ادا کیا۔ ایس پی کینٹ نے کہا کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں، جرائم کنٹرولنگ کے ساتھ کمیونٹی پولیسنگ کو بھی فروغ دے رہے ہیں۔ سمندری سے مرزا آصف کے مطابق نیشنل پیس کمیٹی فار انٹر فیتھ ہارمونی پاکستان کی جانب سے سلیمان ساگر کو صوبہ پنجاب میں وائس چیئرمین مائنارٹی ونگ مقرر کر دیا گیا اور باضابطہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ تقرری محمد اشرف جعفری اور عثمان فاروق ہاشمی کی منظوری سے عمل میں لائی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سلیمان ساگر اپنی ذمہ داریاں 29 مارچ سے سنبھالیں گے۔ سلیمان ساگر بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ، انسانی حقوق کے تحفظ اور ملک کی سطح پر امن کے قیام کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے، جبکہ سرکاری اور نجی دفاتر کے ساتھ بھی روابط رکھیں گے۔ مقامی اور سماجی سیاسی حلقوں نے اس تقرری کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ سلیمان ساگر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اقلیتوں کے حقوق اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ میں کردار ادا کریں گے۔ سوشل میڈیا ورکر عادل شہزاد نے بھی ان کو دلی مبارکباد پیش کی ہے۔